آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جس کا نام بریرہ تھا. ٹھیک. غلام عورت تھی. اور غلام عورت کو آپ جانتے ہیں، غلام مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جینے کا حق اپنی مرضی سے ہو، یا مال پر حق ہو، یا اس کے وقت پر اس کا حق ہو. بریرہ کو سیدہ عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا. ٹھیک. جب بریرہ آزاد ہوئی تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے اسلامی قانون کے مطابق، وہ نکاح اب اس کی مرضی پر ہینگنگ تھا کہ اگر وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ نہ چاہے تو شوہر زبردستی نہیں رکھ سکتا. کہ اسلام کتنا بڑا حق دیتا ہے. اب ہوا یوں کہ بریرہ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں اس نکاح میں نہ رہوں، اور اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا. مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، ہر جگہ جا کے کہتا تھا. ایک بار بریرہ سے کہا میری بات سن لے، ایک بار میری بات سن لے. بریرہ کو آزادی ملنے کے بعد یہ شعور مل گیا تھا کہ مجھے میری مرضی کی امپورٹنس ہے، اس وجہ سے وہ نہیں ملنا چاہتی تھی. آخر کسی نے مغیث کو مشورہ دیا اللہ کے رسول سے کہو، وہاں تو بات نہیں ٹال سکے گی. تو مغیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ ایک بار آپ بریرہ سے میری بات کروا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوا دیا. اب میں یہاں اس منظر میں دکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ کنڈیشن مائنڈ سیٹ ڈی کنڈیشنڈ ہوا کہ ایک غلام عورت پر بھی اس کا کتنا گہرا اثر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا مغیث سے مل لو. کہنے لگیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لو گی. اتنی کلیئر لائن، مطلب کتنی تھن لائن ہے نا. کہتے حکم ہے تو مان لو گی، سفارش نہیں مانو گی. کہ وہ جانتی تھی کہ سفارش پر میرا اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، میں گناہ گار نہیں ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا اثر کتنا گہرا تھا. حقوق کی شناسائی کیسی تھی. حقوق کی شناسائی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کی پڑھی لکھی عورت، کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتی ہو یا پوسٹ ڈاک کر چکی ہو، اپنے حقوق کے میدان میں وہ بھی کامیاب نہیں ہے. یا میں ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن حقوق کے میدان میں ناشناسا ہے، ناشنا ہے. اس لیے یہ تلخی ہے معاشرے میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں صرف عورت ناشنا نہیں ہے، مرد بھی ناشنا ہے. اسے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. ہماری سوسائٹی ایک بڑے کرشل دور سے گزر رہی ہے جہاں پہ یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ مردوں کے حقوق بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی جو ہے مرد اور عورت سے مل کے سپیس نہیں ہے. اگر ڈائیلاگ کی سپیس ہو کسی بھی مسئلے کے اوپر، یا تو یہ راستہ یا یہ راستہ ہے، کیونکہ ڈائیلاگز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ کرنے والے کو تو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا. ایسا عجیب بات پتہ کیا ہو گئی ہے کہ وہ جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا نا، تو ان کے درمیان میں ٹرانسجینڈر کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. اچھا، اب وہ جو ٹرانسجینڈر ایشو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آج ہمارے بچے کو یعنی اس بارے میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو سازا کیسے لنک اپ کریں گے؟ اس بارے میں جی مجھے یہ یعنی میں سوال کرتی ہوں ان افراد سے بھی جو ہماری خواتین آزادی کی موومنٹ کو لے کے چل رہی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق ملیں، کہ عورت کے حقوق کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایشو بیچ میں کہاں سے آیا؟ صحیح. یہ سب طرفہ تماشا ہے. یعنی انسانیت کے مقام سے گرانے کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ حیوانیت بھی نہیں ہے. یعنی ہمیں ہماری آئیڈینٹی میں کنفیوز کر دیا. آئیڈینٹی میں کنفیوژن، اور مزید ایک کنفیوژن پیدا کر دی. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے. اب بڑے مشہور پوڈ کاسٹ ہیں دنیا میں جو ہو رہے ہیں جہاں پر اس بارے میں بات چیت بھی ہے. جیسے کینڈس نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کیا اور اس نے یہ کہا کہ یعنی جینڈر کا معاملہ جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہو کہ اب اس کا فیصلہ پیدا ہونے والے بچے نے کرنا ہے کہ اس نے کون سا جینڈر اختیار کرنا ہے. تو اب دنیا میں اس قدر زیادہ تلخ حقائق ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے اپنا جینڈر چینج کر لیا، پھر فزیکلی انہوں نے آپریشنز کروا لیے، اب وہ کس دکھ سے گزر رہے ہیں. مائنڈ عورت کا ہے، بنا ہوا مرد ہے، مائنڈ مرد کا ہے، بنی ہوئی عورت ہے.
اور فزیکلی بھی چینجز آ گئی. تو اس کے پیچھے اب جا کے دیکھیے اب اس کو کھوجا جا رہا ہے, کیونکہ جو بنیادی بات امریکنز بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو مذاق ہوا یہ قوموں کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ, کہ وہاں اب یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ امریکنز کے ساتھ یہ سارا مذاق جو ہے وہ چائنیز نے کیا ہے ان کی نیشن کو برباد کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل کہانی کو سمجھنا چاہیے. یہ امریکہ چائنا کی کہانی نہیں, یہ مرد اور عورت کی کہانی نہیں, یہ ابلیس اور آدم کی کہانی ہے. جی بالکل, کہ ابلیس نے اس ایجنڈے پہ ہمیشہ سے کام کرنا تھا, اور آج وہ اس ایجنڈے پہ انسانوں کو لے آئے جہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, جہاں بہت بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی یہ اگر دیکھا جائے کہ حقوق کی شناسائی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب حقوق کی شناسائی کے لیے باقاعدہ اگر بہت زیادہ ہر اینگل سے کوشش نہیں کی تو یہ معاشرہ بکھر جائے گا. صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے.